بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ سیاستدان اپنی جو ان کی اسٹوپڈیٹیز کہہ لیں انگریزی میں پردہ ڈالنے کے لیے ایکسکیوزز اس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ کہہ کر کے دیکھیں جی 4 ماشاء اللہ لگے، ٹھیک ہے یاروں کو پتہ ہے، لیکن کچھ تو آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں. مطلب پرسیپشن اور امیج کی بات ہے، پرسیپشن ہے یہ. کیا آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اخباروں میں یہ پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جو گوشوارے آپ داخل کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے گوشواروں کے بارے میں لوگوں کو علم ہے کہ آپ کے پاس جو ہے 25 لاکھ کا مکان ہے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. قوم کو اتنا اندھا نہ بنائیں کہ اور اس پارٹی کے اندر کوئی کھڑا ہو کے نہیں یہ کہتا کہ بھی یہ تم کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. معاف کیجئے گا یہ چیز اگر لگ رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، پرسیپشن ہے. لیکن ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. جیسے خواجہ صاحب نے کہا نا، ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو شریف آدمی یا نیک آدمی کو ووٹ دینے، ٹکٹ دینے کی بات کریں، اس کو ووٹ نہیں ملتا. چونکہ ہمارے دیہاتوں میں یہ تصور عام کیا گیا ہے کہ جی شریف آدمی سے سیاست کی کام. یہ بھی ہم نے پروموٹ کیا. پھر ہم نے پیسے والوں سے ٹکٹ لے کر ان کو ٹکٹ دیے، پیسے لے کر ٹکٹ دیے گئے. اس کو بھی ہم نے رواج ڈالا. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرسیپشن تو یہ ہے اور ہماری خواہش ہے. اس میں اگرچہ کوئی وقت لگے گا کہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور ہمارے قائد جنہیں ہم رہنما بنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری کلاس کے اگر ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. اس ملک کے اندر 90% لوگ خواجہ سعد رفیق کی کلاس کے بندے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ. لیکن کم و بیش ہمارے سارے نمائندے جو ہیں اس کلاس کے ہے ہی نہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں. تو ذمہ دار تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں. کڑوی حقیقت یہ ہے کہ بات پھر وہیں آتی ہے کہ آپ کا ایک جائز کاروبار چل رہا ہے، ایک مارشل لا آتا ہے اور نیب جیسا ایک ادارہ بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا سانس لینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اتنا رگڑا لگایا جاتا ہے آپ کے جائز بزنس میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب جاوید ہاشمی 4.5 سال نیب میں اس لیے ایک جیل کاٹ کے آئے ہیں کہ ایک 85 ماڈل کی پجارو کا ان پہ الزام تھا کہ 85 ماڈل کی ایک پجارو کی قیمت جو ہے وہ آپ نے جو بتانی تھی وہ نہیں بتائی. گاڑی شو کی ہوئی ہے گوشواروں میں، تم نے اس کی قیمت کم بتائی ہے. اس پہ 4.5 سال اس شخص کو، جس کے بارے میں میرا خیال ہے ایک وہ جدوجہد کا استعارہ ہے وہ شخص، اس شخص نے 4.5 سال کاٹے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو 4.25 سال کاٹے ہیں وہ اس بات پہ کاٹے ہیں کہ آپ نے ملازمتیں دی ہیں ایک ہی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو، ان میں انہوں نے اپنے بھائی یا بھتیجے یا بیٹے کو ملازمت نہیں دی. تو جب 4 5 سال جیل آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ نے چھپایا بھی کچھ نہیں ہوتا، اور نیب جیسے ادارے ہر ڈکٹیٹر آ کے بناتا ہے، اور آ کے تو جو ان میں سے پھر فوج سے ہاتھ ملا لیتا ہے وہ تو پوتر ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے جا کے وہ اقتدار میں، اور جو نہیں ملاتا وہ جیل خانے میں سڑتا ہے. تو پھر جناب چونکہ میرا تو ایک آنے کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے میں پورے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہوں گا کہ پھر آپ توقع کریں کہ جن لوگوں نے جد کام کر کے اور ان کے خاندان نے ایک اپنا بزنس کی بنیاد بنائی ہے وہ اس ساری کو تباہ ہونے دیں. پھر وہ پالیٹیشین یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اثاثے اپنے بیٹے یا بیوی یا بھتیجے یا عزیز کے نام منتقل کریں. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پیسہ پاکستان سے باہر رکھو تاکہ جب ہمارا نظام جیم کریں گے یہ آ کے تو ہمارا نظام چلتا رہے. یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک میں جمہوریت چلتی رہی آپ دیکھیں گے لوگ اپنا سارا کاروبار پاکستان کے اندر ہی کریں گے اور کوئی کسی کے نام پہ نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات تھی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا، ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا اس بات کو، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک چیز میں یہاں آپ کی نظر کرتا چلوں صرف اضافی تو کہ جب نیب نے سارے انٹرپرینیورز کو جب اندر کیا تھا تو کیپٹل آؤٹ فلو ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل ہوا. اور کیپٹل آؤٹ فلو ہونے سے کتنا نقصان ہوا تھا یہ آپ کے سامنے ہے. ایک بات جو اور کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اور مجھے توقع ہے کہ CNBC یہ کرے گا، معذرت کے ساتھ آپ ضرور کریں. سیاستدانوں کا احتساب پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ بھی کریں، کیونکہ یہ تو جو اس کام میں آ جاتا ہے اس کی قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہر وقت جو ہے اس کو کنکر پتھر لگیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اس ٹی وی چینل کا آپ نام بتا دیں جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ کوئی ایسا فراڈ یا کوئی ایسا ادارہ جو لوگوں سے کروڑوں اربوں کا فراڈ کرتا ہے اس کو پکڑ کے لاتے ہوں، کیونکہ جب ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے 20 لاکھ کی ایک دن میں ان کا نام نہیں لیا جاتا. جی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میرا نام محمد بلال ارشد ہے اور میں ریپلیکا کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ ایز اے ینگسٹر جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹاپ ناچ پولیٹیشین جب پہلے جسٹس موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، بعد میں ایک دم لٹرلی اقتدار میں آنے کے بعد اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب کیا اس میں یہ ڈفرینس کیوں؟ مطلب ایک اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے اس پر کیا میسج آئے گا کہ پہلے وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟
اس سوال کا جواب دیں گے ایک بریک کے بعد. ایک بریک کا وقت ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.